وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور سوچو تو صحیح کیسے کفر کرو گے، کیسے اس راستے پر جاؤ گے۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے بنفس نفیس۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ علماء یہود کا کتنا اثر تھا۔ اوس اور خزرج کے لوگ بڑے مرعوب تھے، چونکہ یہ ان پڑھ لوگ تھے، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی قانون نہیں۔ یہ لوگ صاحب کتاب تھے، صاحب شریعت تھے، ان کے یہاں علماء تھے، تو مرعوب تھے۔ لہذا یہاں جو اوس اور خزرج کے لوگ اسلام لے آئے تھے، ان کے بارے میں اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں ان ساری ریشہ دوانیوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کیسے کفر کرو گے تم جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو اللہ سے چمٹ جائے اس کی ہدایت ہو گئی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ جو اللہ کی پناہ میں آ جائے، جیسے بچہ اگر اسے خطرہ محسوس ہو، شیرخوار بچہ دوڑ کر آ کے ماں سے چمٹ جائے گا۔ اب وہ یہ سمجھے گا میں قلعے میں آ گیا ہوں، اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنی ماں کی گود میں آ گیا، ماں سے چمٹ گیا۔ اسے کیا پتا کہ کوئی درندہ صفت انسان اسے کھینچے ماں کی گود سے، اچھالے اور کسی بلم کے اوپر کسی نیزے کی انی کے اندر پرو لے۔ لیکن بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ماں کے پاس آ گیا تو بس میں اب پناہ میں ہوں۔ ایسے ہی من یعتصم باللہ، جو اللہ کی پناہ میں آ گیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس کی ہدایت تو ہو گئی سیدھی راہ کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ یہ سب سے گاڑھی آیت ہے قرآن مجید میں تقوی کی تلقین کے لیے۔ اللہ کا حق جتنا ہے اتنا تقوی۔ اس پر صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ پھر جب آیت اتری ہے سورہ تغابن کی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی امکانی حد تک تقوی اختیار کرو، تب ان کی جان میں جان آئی۔ ساتھ ہی یہ کہ مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں، کیا معنی ہے؟ کوئی پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے، کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزرے مبادا موت کا ہاتھ اسی وقت آ کر تمہیں دبوچ لے۔ اس طرح کی شخصیتیں اگر پہلے نہ بنی ہوں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ پہلے کردار سازی افراد کی، اب جب یہ کردار سازی ہو، دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک اجتماعیت اختیار کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مل جل کر، اور تفرقے میں مت پڑو۔ یہاں چونکہ اس سے پہلے جو رکوع ختم ہوا ہے وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ سے چمٹ جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور سورہ حج کی آخری آیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ اب اللہ کی حفاظت میں کیسے آئے، اللہ سے کیسے چمٹے؟ اس کے لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور یہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ متعدد احادیث کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ہے قرآن۔ ایک طرف ہے انسان میں تقوی، ایک طرف اس میں علم آنا چاہیے، قرآن کا فہم پیدا ہونا چاہیے، قرآن کے نظریات کو سمجھنا چاہیے، قرآن کی حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ انسانوں میں اجتماعیت جو ہے وہ جانوروں کے گلوں کی طرح نہیں ہو سکتی کہ بھیڑ بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ ہے اور ایک چرواہا جو ہے وہ لکڑی لے کر ان کو سب کو ایک ڈسپلن میں لیے ہوئے ہے۔ انسانوں کو جمع کرنا ہے تو ان کے ذہن ایک بنانے ہوں گے، ان کی سوچ ایک بنانی ہوگی۔ یہ حیوان عاقل ہیں، یہ باشعور لوگ ہیں، ان کی سوچ ایک ہو، نظریات ایک ہو، مقاصد ایک ہو، ہم آہنگی ہو، نقطہ نظر ایک ہو، تبھی تو یہ جمع ہوں گے۔ اس کے لیے وہ چیز چاہیے جو ان میں یکرنگی خیال، یکرنگی نظر، یکجہتی مقاصد کی ہم آہنگی پیدا کر دے، اور وہ قرآن ہے۔ حبل اللہ هو حبل اللہ المتین، حضرت علی سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے، حضور نے فرمایا القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، اللہ کی مضبوط رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا فاستبشروا فإن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، خوشیاں مناؤ، یہ قرآن ایسی شے ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو تقرب الی اللہ کا ذریعہ بھی قرآن، اور آپس میں تمہیں جوڑ کر رکھنے کا ذریعہ بھی قرآن۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ساری یہ تحریک جو ہے میری، اس کا اصل جو منبع ہے، سرچشمہ ہے، اس کا مبنا ہے، مدار ہے، وہ دعوت رجوع القرآن۔ پوری زندگی میں نے اپنی الحمدللہ کھپائی ہے اس کام میں۔
اور اسی کے ذریعے سے انجمن خدام القرآن اور قرآن اکیڈمیز، پھر 1 ایئر کورس، نوجوان جو ہیں تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ پی ایچ ڈی بھی کر چکے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں، وہ انجینئر بھی ہیں، لیکن دین کی طرف سے جاہل ہیں، قرآن سمجھ نہیں سکتے، وہ آئیں 1 سال رہیں ہمارے پاس، عربی سیکھیں، قرآن سیکھیں، تاکہ اس پر عمل ہو سکے۔ تو دوسرا نقطہ ہوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور ذرا یاد کرو جو اللہ کا انعام تم پر ہوا کہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ یہاں گویا کہ اولین مخاطب یہاں انصار ہیں، ان کے جو 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج، وہ آپس میں لڑتے آ رہے تھے 100 برس سے، خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی تھی، قتل کے بعد قتل، ادھر کا قتل ادھر کا قتل، لیکن اب جب یہ ایمان آیا، اللہ کی کتاب آ گئی، محمد رسول اللہ آ گئے، تو اب وہ شیر و شکر ہو گئے، ان کے جھگڑے ختم ہو گئے۔ اس طرح پورے عرب کے اندر غارت گری ہوتی تھی، اسے دارالامن بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے ایک گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، بس اس میں گرنے والے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے اس سے تمہیں نکال لیا اور بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤ، صحیح راہ پر قائم رہو۔ یہ 2 نقطے ہو گئے، پہلے افراد کے کردار کی تعمیر، تقوی اور تابعداری، فرما برداری، پھر جمعیت، تنظیم، جماعت، اور اس کے لیے جو معنوی، جو اس کے لیے ہے، جو محور ہے اس تنظیم کا، وہ معنوی محور کیا ہے؟ قرآن مجید، حبل اللہ، احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست، مضبوطی سے تھامو، اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن کو، حبل اللہ یہ ہے۔ اب یہ جو حبل اللہ، اور جو اس کے لیے ظاہری شکل بنے گی، وہ بھی اس صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، من انصاری اللہ، کہ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور کہے کہ میں تو اس راستے پر چل رہا ہوں، اب کون ہے جو میرے ساتھ آتا ہے اور میرا مددگار بنتا ہے۔ اب ایسی جمعیت جو وجود میں آئی وہ کیا کرے گی؟ یہ تیسری آیت اہم ترین ہے۔